والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له، لا نظير له ولا ند له ولا مثل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان اللہ تبارک و تعالی دی قدرت اور حکمت دا شاہکار ہے. انسان دے اندر اللہ کریم نے اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنی قدرت دا کمال ظاہر کیتا ہے. مخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ پیدا فرمائی ہے، جس دا کوئی شمار نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز نال انسان نو پیدا کیتا ہے، جس کمال حکمت نال، جس کمال قدرت دے نال، اس دا مقابلہ کوئی کائنات دی مخلوق نہیں کر سکتی.
تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ دی محبوب ترین مخلوق ہے کہ اتنی محبت نال، اتنے پیار نال، اتنے کمال نال اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ اور قرآن پاک دے اندر انسان کی تخلیق دا ذکر بار بار کیتا ہے اور ایسے انداز نال کیتا ہے تاکہ انسان نو اس بات دا علم اور احساس ہو جائے کہ واقعتاً انسان نو اللہ تعالیٰ نے سپیشل طور پہ پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت پہلے انسان نو پیدا کیتا ہے اس دے سامنے فرشتہ نو سجدے دا حکم کیا۔ شیطان نے انسان دا سجدہ نہ کر کے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی بھی کیتی ہے اور اس دے نال نال جڑے جملے اس نے اپنی زبان وچوں بولے انہاں دے نال اس نے انسان دی توہین ہی کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گل برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے اس نے ہمیشہ واسطے لعنتی مردود بنا چھوڑا۔ مختصر یہ ہے جس طرح انسان اشرف المخلوقات ہے، ہر طرح نال اللہ نے انسان نو نوازیا ہے اور انسان نو امتیاز بخشا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دا، اپنے تعلق دا، اپنی رحمت دا، اپنی شفقت دا، اپنی عنایت دا، اپنی مہربانی دا، اپنی نوازش دا ایک انداز یہ بھی اختیار کیتا ہے کہ اللہ نے انسان دی رہنمائی ہر طریقے نال کی۔ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، پہلے تو اللہ تا دنیا تے نا نشانی کوئی نہیں، اللہ کریم نے تو انہوں زندگی عطا کی تھی۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے تو انہوں زندہ کیتا دنیا دے اندر، زندگی دے اندر تو انہوں نعمتاں دتیاں، بے شمار تھوڑے اتے انعام کیتے، بے شمار تھوڑے اتے نوازشاں کیتیاں۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اللہ نے تو انہوں موت دیونی ہے۔ کیا دیونی؟ ثم یمیتکم، پھر اللہ نے تانوں موت دیونی ہے۔ ثم یحییکم، موت دے بعد پھر تانوں زندہ کرنا ہے۔ ایک زندگی پہلی دنیا دے جہان والی، تے دنیا دے جہان تجھے موت پا کے عالم برزخ دے اندر پہنچیا۔ جتنا اللہ نو چاہ اللہ نے عالم برزخ دے اندر رکھنا ہے، وقت جلے قیامت قائم ہونی ہے، قیامت دے دن ثم یحییکم، پھر اللہ نے تانوں زندہ کرنا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تساں حساب واسطے اللہ دے دربار وچ پیش ہونا۔ دو زندگیاں اللہ نے تانوں عطا کیتیاں، اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا میں تہاڈیاں دوہاں زندگیاں واسطے انتظام کیتے، دنیا دی زندگی واسطے بھی کیتے، اگلی زندگی واسطے کیتے۔ اس واسطے عبادت دا حکم اللہ پاک نے کیتا ہے تاکہ دنیا دی زندگی بھی پرسکون گزرے، آخرت دی زندگی بھی پرسکون۔ یہ نہ خیال کرو بھائی اللہ پاک نے سارے اتنے تو بڑی تکلیف پا دیتی ہے، ہن سردیاں دے وچ کون نمازاں پڑھے؟ سردیاں دے وچ پانی لاونا ہوئی تو ساری ساری رات پانی لے، چوکیدار ساری رات چوکیداری کریندا ہے۔ سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں، محنت کرن والا، مزدوری کرن والا بھاویں دن یا رات ہے، وہ لگا پے اپنی محنت نو
تے جلے عبادت دا موقع آوے آدھا ہے بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے، سردی بہت زیادہ ہے، اللہ نے کئی نمازاں دا حکم کی کئی ہوندے نہ لو زبان نال نہ اکسن تے دل دے وچ کڑدے ودے ہو سن، حالانکہ اللہ دی عبادت نو خوشی نال ادا کرے، خوشی نال ادا کرے۔ اللہ نے عبادت فرض کر کے تیرے واسطے مصیبت نہیں بنائی، تیرے واسطے راحت دا سامان بنایا۔ وہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، بڑے کرم بڑے فضل ہیں اللہ دے۔ عبادت دا حکم کیتا ہے، ذکر دا حکم کیتا ہے، زکات دا حکم فرمایا ہے، روزہ دا حکم کیتا ہے۔ کوئی حکم اللہ دا اس دی حکمت کو خالی نہیں تے بندے دی منفعت کو خالی نہیں۔ اور کمال ہے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح دنیا دے اندر میں تھوڑے واسطے تمام انتظامات کیتے نعمتاں اپنے احسان اپنی نوازشات تھوڑے واسطے عام فرما دیتی ہیں، اسی طرح اگر تھوڑے تے کوئی تکلیف پریشانی آوے تو اس دا حال تے علاج بھی میں اللہ نے تھوڑے واسطے رکھ چھوڑے۔ تکلیف کوئی مصیبت کوئی پریشانی اگر آ جاندی ہے وہ بھی آمنی تو اللہ دی طرف ہوئے۔ تکلیف کدوں دی؟ پریشانی بیماری مصیبت نقصان اللہ دی طرف ہوئے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس دا حل تے علاج بھی میں اللہ نے تیرے واسطے بنائے۔ اس دا حل کے اس دا حل لے ہے جو اللہ کو لوں تو منگنا شروع کر لے، اللہ کو لوں دعا کرنا شروع کر لے، اللہ تو سوال کرنا شروع کر دے۔ مصیبت آئی تاوی اللہ نو آکھ اللہ جی میں مصیبت دتی ہے انہار مصیبت ٹال بھی صحیح لے، اللہ دے سامنے سوال کرنا ہے۔ اور کمال ہے جو جی میں اللہ نے عبادت دا حکم کیتا ہے اسی طرح اللہ نے اپنے کولوں منگن دا بھی حکم فرمایا ہے، اور بڑے زوردار الفاظ نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے فرمایا کہ جویں عبادت دے نال میں اللہ راضی ہودا اسی طرح دعا کرن نال بھی میں اللہ راضی ہودا۔ نبی سونے نے فرمایا کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، جس طرح عبادت اللہ نو پسند ہے اسی طرح دعا کرنا بھی اللہ نو پسند ہے۔ اللہ کتنا رحمان کتنا مہربان ہے، وہ بندے نو سد سد کے آدھا ہے آ میرے دروازے تے اگر کوئی حاجت یا کوئی ضرورت یا کوئی مشکل یا تو میرے کولو مانگ میں عطا کرن تے تیار ہوں۔ اتنا بڑا سخی ہے خدا تے اے بندے دی بدبختی تے بد نصیبی ہے کہ جڑا وقت بھی اللہ کولو نہیں منگدا۔ اللہ تا آدھا ہے قرآن ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آنکھیں اللہ پاک دور ہے یا قریب ہے، اللہ کریم جو آدھا ہے مینوں پکارو میرے کولو منگو میرے کولو سوال کرو، نظر تا سانو کوئی نہیں آنا کتھے ون کے اللہ کولو سوال کریے۔ بادشاہ دے دربار دربار دے اندر جا کے سوالی سوال کرندا ہے، بڑے بڑے سردار لوگ بڑے بڑے چودھری تے خان تے ملک انہاں دے ڈیرے ہوندے، انہاں دے ڈیراں تے جا کے بندہ سوال کرندا ہے، اپنی حاجت انہاں دے سامنے پیش کرندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو میرے کولو منگو میں تواڈیاں دعائیں قبول کرنا۔
قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جڑے نام نال اللہ نو پکارو، اللہ دے نام بہت زیادہ ہیں مگر سارے نام اللہ دے عظمت والے، سارے نام اللہ دے رحمت برکت والے۔ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، رحمان آ کے پکارو، رحیم آ کے پکارو، اللہ آ کے پکارو، کریم آ کے پکارو، جیڑا نام ہی ذکر کر کے اللہ نو پکارو، اللہ پاک فرماتا ہے میں اللہ تواڈیاں دعائیں قبول کرے گا، تواڈیاں دعائیں سننا، تواڈیاں حاجتاں ضرورتاں پوریاں کرے گا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ دے ناماں دا وسیلہ دے کے اللہ دے دربار دے اندر اللہ کو منگو۔ وسیلہ کیڑی شے دا دے بڑے؟ اللہ دے نام دا وسیلہ، اللہ دی صفتاں دا وسیلہ، اللہ دی رحمت دا وسیلہ، اللہ دی مغفرت دا وسیلہ، اللہ دی قدرت دا وسیلہ، اللہ دے علم تے حکمت دا وسیلہ، اللہ دی صفتاں دا وسیلہ دے کے اللہ کو منگو۔ اللہ پاک فرمایا ہے فلاح الاسماء الحسنی، اللہ دے سارے نام سونے۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم فرماتا ہے او میرے بندو ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو منگو، اللہ کو دعا کرو، کیڑے طریقے نال کرو؟ تضرعا وخفیا، عاجزی نال اور آہستہ آہستہ اللہ کو منگو۔ ڈنڈ گھتڑ دی ضرورت کوئی نہیں، اچیاں اچیاں آوازاں مارن دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ تا تواڈی شہرک دے قریب ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ رحمت والا خدا، میں اللہ قدرت والا خدا، میری قدرت بھی تواڈے قریب ہے، میری رحمت بھی تواڈے قریب ہے، میرا علم بھی تواڈے قریب ہے، میں تا تواڈی شہرک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ کوئی دوست تواڈا، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمدرد تواڈا، کوئی سنگی یار اتنا تواڈے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا جتنا میری ذات تواڈے قریب ہے۔ تے میں اللہ تواڈے نال وعدہ کرے گا ادعونی استجب لکم، میرے کول دعا کیتی کرو، میں اللہ شہنشاہ خدا تواڈے نال وعدہ کرے نا تواڈیاں دعائیں قبول کرے سا۔ جلے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر بار بار حکم کیتا ہے میرے کولوں منگو، میرے کولوں سوال کرو، کوئی حاجت ہوئے، کوئی ضرورت ہوئے، میں اللہ دے سامنے پورا کرنا کوئی اس دا مشکل کوئی نہیں۔ کسے اور دے سامنے پیش کرے سو ہو سکتا ہے تھوڑی گل قبول نہ کرے یا سنے بھی نہیں، یا سن گھنے مگر کر نہ سکے، مگر میں سندا بھی ہوں قبول بھی کرے نا، تے ہر حاجت تے ضرورت پوری کرن تے قادر بھی ہے۔ اس دیا قدرت دے وچ کوئی کمی ہے، اس دے خزانہ وچ کوئی کمی ہے؟ اتنی والا، اتنے بڑے خزانے والا وت او کتنا بدبخت ہے جڑا آدا ہے کہ او تا سندا نہیں۔ اس واسطے ہن کہیں دربار تے وجنا پوسی، کہیں پیر کولو وجنا پوسی، کہیں بابے کولو جاونا پوسی، کہیں موئے یا زندے دے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی پوسی تے تاں یہ میری حاجت پوری ہو سی۔ اللہ تا قرآن چاکے جویں عبادت مینو پسند ہے اسی طرح میرے کولو منگنا بھی بندے دا مینو پسند ہے۔ میں جویں عبادت بندے تے فرض کیتی ہے انجے میں دعا بھی بندے تے فرض کیتی ہے، جو بھی دعا کرے تا ایک میرے کولو کرے، میرے تو سوا کسے کولو دعا کرن دی ما فوق الاسباب کسے کولو منگن دی اجازت قطعاً کوئی۔ جس طرح عبادت دے وچ شریک کرنے والا مشرک ہے، انجے ہر پکار دے وچ بھی شریک کرنے والا کون ہے؟ مشرک ہے۔ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے
اللہ نے قرآن پاک دے اندر بڑی وضاحت دے نال بیان کیتا ہے. ویکھو نا 4 طرح دے مضمون دعا دے متعلق قرآن پاک وچ موجود ہوئے نے. ایک تا پہلا مضمون ہے جو اللہ نے حکم کیتا ہے بار بار اپنے کولو دعا کرن دا, میرے کولو منگو, میرے کولو دعا کرو, میرے تو سوال کرو. ادعونی استجب لکم, ادعو ربکم تضرعا وخفیا, ادعو اللہ او ادعو الرحمن فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. بار بار قرآن جو حکم آیا ہے خدا کو دعا کرنا. ایک اے مضمون. دوسرا مضمون ہے جو اللہ فرماتا ہے جڑے لوگ میرے کو دعا کریں میں اللہ انہاں دی دعا قبول کریں. کدی وہ محروم نہیں رہندے, کدی انہاں دیاں جھولیاں خالی نہیں واپس ہوندیاں, کدی انہوں نے اندے ہوئے ہاتھ میں اللہ واپس خالی نہیں کریں دا, بلکہ انہوں نے جھولیاں بھر کے عطا کریں. پھر اس دے اتے اللہ نے اپنے نبیوں دے, ایمان والاں دے, نیک لوگاں دے واقعات مرتب کیتے ہیں. اللہ پاک فرماندا ہے ویکھو نا فلاں میرے نبی نو ضرورت پئی, اس میرے کولو دعا کیتی, میں اس دی ضرورت پوری کر لیتی. آدم علیہ السلام کو ضرورت درپیش آئی, اس میرے کو دعا کیتی, میں اس دی ضرورت پوری کر دیتی. آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس دعا دا تعلق مغفرت دے نال ہے کہ بندہ جدن بھی بخشش دی دعا کرے تو کہہ دے کو غلطی ہو ونجے, گناہ تھی ونجے, قصور ہو جائے, بھول چک ہو جائے تو اس دی معافی کہہ تو منگنی ہے اللہ تو. سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو لو جدن غلطی ہوئی تو پھر کہہ تو دعا منگی خالص اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی, میں اللہ نے آدم دی دعا قبول کی تھی. آدم علیہ السلام دی دعا اللہ نے قبول کی تھی. نوح علیہ السلام جلے کشتی تے سوار ہوئے, نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس علیہ السلام مچھلی دی پیڑ دے اندر چلے گئے, دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس پیغمبر نو کوئی مشکل آئی اللہ کو دعا کی تھی, اللہ نے ان دی مشکل حل فرما دیتی. دوجا مضمون ہے کہ جڑا بندہ اللہ کو منگے اللہ پاک دیاں ضرورتاں پوریاں کریندا ہے, جویں اللہ دے نبیوں نے منگیا, جویں اللہ دے نیک بندہ نے منگیا, جویں ایمان والا نے منگیا. تے تیسرا مضمون ہے اللہ پاک فرماندا ہے جڑے لوگ اللہ کو نہیں منگدے غیر اللہ کو منگدے انہاں دے واسطے میں جہنم تیار کیتی. اس وقت اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دا در چھوڑ کے کسے در تے نہیں جاونا, اللہ کو منگنا چھوڑ کے کسے غیر کو نہیں منگنا. بھاویں نبی ہے, بھاویں ولی ہے, بھاویں کوئی عابد یا زاہد نوری ہے یا ناری ہے, اللہ دی عبادت چھوڑ کے اللہ کو منگنا چھوڑ کے کسے نبی ولی کو دعا نہیں کر سکتے ہو. جی اگر کسے کو دعا کی تھی وہ بندہ جہنم دا سزاوار ہونا ہے, جہنم دا مستحق ہو جانا ہے. اس وقت اللہ پاک نے اپنے کولو منگن دا تے دعا کرن دا حکم کیتا ہے, غیر اللہ کولو دعا کرن کولو روک دیتا ہے. اللہ نے روکیا یا نہیں روکیا؟ اللہ کریم فرمایا ہے لہو دعوت الحق, پکار کہندا حق. بولو سارے پکار اللہ دا حق ہے, جویں عبادت اللہ دا حق ہے, اسی طرح پکار بھی
اللہ دا کے چونکہ دعا بھی عبادت ہے بندہ اللہ دے سامنے حاضری کریندا ہے اپنی حاجت تے ضرورت پیش کریندا ہے اللہ نو خالق مالک تصور کر کے اللہ پاک فرماندا ہے لہو دعوت الحق پکار اللہ دا کے والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء جڑے لوگ اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکار کریں انہاں کو منگدے انہاں کو دعائیں کریں فلانا داتا فلانا پیر میری حاجت پوری کر میری مشکل دور کر اے پیران پیر اے دستگیر میری مشکل حل کر آدریا کوئی نہ یا علی مشکل کشا یا پوینتن پاک میری مشکل حل کر اللہ پاک فرماتا ہے والذین یدعون من دونی لا یستجیبون لهم بشیء جہدے اللہ تے سوا جہدے کلو منگ دے او انہاں دیاں دعائیں قبول نہیں کر سکتے وہ آپ محتاج ہیں وہ آپ کمزور ہیں انہاں دی مثال جڑا اللہ تو سوا غیر اللہ کو پیا منگدا ہے باویں موئے کو منگے تے باویں جیندے نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ کے اس کو منگے آکے اس کو طاقت اے پھوکا مارے تے میریاں حاجتاں پوریاں ہو جاسن اے توید لکھ کے چڑھے تے میریاں مشکلاں حل ہو جاسن اے جناب میرے حق دے اندر کوئی بھی فیصلہ چا کرے اس دا فیصلہ پیچھا نہیں ہوگا اگر باویں مویا ہوئے تے باویں جیندہ ہوئے اس دے بارے عقیدہ رکھے اللہ کریم فرماندا ہے اے عقیدہ رکھن والا پرلے درجے دا جاہل تے بے وقوف ہے اس دی جے حالت دی مثال اس دی بے وقوفی دی مثال ہے جویں پیاسا بندہ دریا دے کنارے تے کھلو کے پانی نو آکھے پانی میرے منہ تک پہنچ جا پیاس لگی ہوئی سخت پیاسا ہے تے گیا بھی دریا دے کنارے تے کھلوتا ہے تے کیا دے اے پانی میرے منہ تک پہنچ جا تاکہ میں پی لوں تے میری پیاس ختم ہو جائے لیبلغ فاہ وما هو ببالغ اللہ پاک فرماندا ہے دریا دے کنارے تے گیا کھلوتا ہے ندی دے کنارے تے گیا کھلوتا ہے کھوہ دے اتے گیا کھلوتا ہے تالاب اتے گیا کھلوتا ہے پانی دے قریب جا کے پانی نو آندا ہے پانی میری پیاس بجھا میرے منہ تک پہنچ لیبلغ فاہ اللہ فرماندا ہے ما ہوا بے بالغ ہی مردہ مر جاوے مگر پانی دے منہ تک نہ پہنچ سکتا ہے نہ اندی پیاس بجھا سکتا ہے ما ہوا بے بالغ ہی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اللہ کریم نے فرمایا کافران دی پکار انی آرے مشرکان دی پکار جڑے غیر اللہ نو پکار دے کھلوتے ہیں انہاں دی پکار انی آرے قبراں تے گئے کھلوتے ہیں درباراں تے میلے لائی کھلوتے ہیں قبراں دے تے چادراں پائی کھلوتے ہیں تے بڑے کمکمے تے بڑیاں روشنیاں لائی کھلوتے ہیں تے آدھر بادشاہ بابا ویدہ بھی پہ ہے تے ایسا نو وے کہ خوش ہوندہ پہ ہے تے جلے ایسا حاضری دیتی ہے دربار دے اتے اساڑیاں مراداں آپ آپ پوجھ وجڑی ہیں اللہ نے انہا جاہل دی مثال قرآن فرمائی ہے دوسری جگہ تے اللہ پاک فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ دے سوا جنہ جنہ دی پکار کریں دے بھاویں قبرہ دے اتے کھلو کے تے بھاویں دور ہو کے والذین تدعون من دونہ اللہ تو سوا کہہ تو سوا اللہ تو سوا جنہ جنہ دی پکار کریں ما یملکون من قطمیر او کھجور دی گٹھلی دی تے جڑا چھلکا تے پردہ ہے اس دے بھی مالک کوئی کیسی مثال ہے لوگ آدھر بادشاہ انہاں دیاں لیکھاں وچ میخن لیکھ بدل لین دین تقدیراں بدل دین دین بدبخت نو
خوش بخت بنا دیندے بد قسمت نو اچھی قسمت والا خوش قسمت بنا دیندے مگر اللہ فرماندا ہے ما یملکون من کتمیر تو تا دے خزانہ دے مالک دھیاں تے پترا دے والے رزق دے والے رزق دے اندر وسعت فراخی کرن والے مگر اللہ فرماندا ہے ما چھل کے دے بھی مالک کوئی نہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اگر تساں انہاں نوں پکارو اے تواڈیاں پکاراں سن نہیں سکدے کتنا واضح قرآن دا آیا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا مستجابوا لکم بالفرض مال اگر سنوی گھلن تا قبول نہیں کر سکتے اللہ سنا بھی دے اپنی قدرت دے نال اس نبی نو جس دی پکار کھلوتا کرن لے اس ولی نو جس دی پکار کھلوتا کرن اگر اللہ اپنی قدرت نال سنا بھی دے مگر وقت بھی وہ محتاج ہے دیون والا تینوں کوئی شے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ یہ جڑا شرک کر رہے ہو قیامت والے دن وہ انکار کرے سن تے آکھن اللہ اساں انہاں نوں نہیں آکھیا جو ساری قبراں تے آ کے نظراں تے منتاں تے منوتیاں تے پکاراں کرائے تے ساڈے ہیلے وسیلے یکفرون بشرککم تواڈے شرک دا انکار کرے سن کیا مطلب ہے ایک تاک سن اللہ اساں آکھ کونا ہے کیونکہ یہ لوگ آکھن اللہ انہاں سانو آکھیا ہے جو ساریاں پکاراں کرائے تے ساریاں منتاں تے نظراں نیازاں دیوائے اساں تواڈیاں حاجتاں پوریاں کرساں مشرک نبیاں دے متھے لا رہے سن یکفرون بشرککم او اگے انکار کرے سن تے دوجا اے وی انکار دا معنی ہے جو آکھن اللہ سانو تا پتہ ہی کوئی اساں تا بے خبراں سانو تا کوئی علم کوئی نہیں اس واسطے دوستو اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بار بار بندیاں نوں جس طرح عبادت دا حکم کیتا ہے اسی طرح دعا دا بھی حکم فرمایا ہے دعا کرنی ہے عاجزی نال خشوع خضوع نال اللہ انشاءاللہ تواڈیاں حاجتاں ضرورتاں مشکلاں ساریاں پوریاں کرے سی تے حل کرے سی تے آج کل بھی یہ جڑا ماحول بنے ہوئے ہے ساڑے ملک دا اتنی شدید سردی دی لہرے یہ نہ سمجھو بھئی یہ کوئی اللہ دا فضل ہے یہ بھی اللہ دا عذاب ہے جس چیز دے اندر تکلیف ہے نقصان ہے ہاں جی انساناں نو بھی تکلیف ہے حیواناں نو بھی تکلیف ہے تو اس دے وچ کیڑا فائدہ یا او کو اچھائی دی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا اظہار ہے قوم عاد اور باقی جڑیاں قوماں کچھ قوماں ایسیاں جڑیاں تیز ہوا نال اللہ نے انہاں نو تباہ تے برباد کیتا قرآن پاک چاہتا ہے ارسلنا علیہم ریحا سرسرا اساں انہاں اتے تیز تند ہوا بھیجی بعض مفسرین نے سرسر دا معنی کیتا ہے تیز ہوا جس دے اندر بڑی سخت آواز آئی ایک تا ہوا تیز تے آواز بھی سخت سرسر دا معنی بڑی سخت آواز والی اور بعض مفسرین نے سرسر دا معنی کیتا ہے ٹھنڈی ہوا اتنی سردی دی لہر اس قوم تے آئی کہ بالکل جام ہو کے برف بن گئے اس طرح ختم ہو گئے اللہ انہوں نے تباہ تے برباد کی دا اتنی سختی 10-15 دن تو زیادہ ہو گیا ہے سورج نہیں پہ نکلدا اللہ کو دعا کرن دی ضرورت ہے معافی منگن دی ضرورت ہے لیکن بندے دا اس پاسے کوئی خیال نہیں توجہ نہیں پہلے لوگ ہوندے ہیں کچھ مشکل آویا تا اللہ دے کولوں منگنا شروع کر دیندے ہیں اللہ دے سامنے جھک دے ہیں رو دے ہیں مگر آج کل ایسا دور آ گیا ہے جو کسے دے دل وچ نہیں خیال آندا بھئی اللہ دی ناراضگی دی علامت ہے تے رو کے اللہ کولوں معافی منگی جائے اللہ عمل دی تو ثم قال